أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن أقم وجهك للذين حنيفا ولا تكونن من المشركين وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ، اور یہ کہ آپ اپنے چہرے کو سیدھا رکھیے للدین، اللہ کے دین کے لیے، حنیفہ جو یکسو تھا، اللہ کے دین حنیف کی طرف اپنا منہ سیدھا رکھو۔ یہ جو اکونا کا لفظ آیا ہے نا 104 نمبر آیت میں، اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ ان اکونا من المومنین، کہ میں ایمان والوں میں رہوں، اور یہی اکونا آگے آیا ہے، یعنی آنا چاہیے۔ وَأَنْ أَكُونَ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور خدا نے مجھے اس بات کا بھی پابند کیا ہے کہ میں یکسو ہو جاؤں، ایک طرف کو ہو جاؤں، اور اپنا دین میں اپنے چہرے کو سیدھا اللہ کی طرف رکھوں۔ حنیفاً کا مطلب یہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو دین حنیف کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے زمانے میں سارے ادیان کو چھوڑ کر ایک طرف ہو گئے، اللہ کی طرف ہو گئے۔ اسی لیے حنیف کا لفظی ترجمہ بھی یہ ہے کہ ایک طرف ہو جانا۔ تو مراد یہ ہوئی کہ میرے مخاطب، اللہ نے کہا اے انسان، دنیا میں جتنے بھی دین پائے جاتے ہیں سب کو چھوڑ کے اور منہ موڑ کے بس جو دین میں نے یہ آخری وحی میں بھیج دیا ہے اس طرف کو ہو جاؤ، اور سارے دلائل ایک طرف اور میرا حکم ایک طرف، اور تم یہ کہو کہ مجھے خدا نے پابند کر دیا ہے کہ میں مومنوں میں سے رہوں، اور خدا نے اس چیز کا پابند بھی کر دیا ہے کہ میں اپنے چہرے کو سیدھا رکھوں۔ چہرے کو سیدھا رکھنا اس لیے کہا کہ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ عزت اور قابل قدر چیز چہرہ ہے۔ تو قوموں میں جو محاورے استعمال ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ تھوک دیا، یعنی اس کو رسوا کر دیا، اس کو تھپڑ مارا، ایسے جملے بولتے ہیں۔ اور شرف اور عزت کے لیے بھی اس کے چہرے کی بات ہوتی ہے کہ اس کی تو پیشانی دیکھیے، اسی سے پتا چلتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھیے کیسے انوار برستے ہیں۔ تو یہ محاورے سارے استعمال ہوتے ہیں چہرے کے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے چہرے کو خدا کے دین کی طرف رکھوں، یعنی بالکل یکسو ہو کے میں پوری توجہ اپنی اللہ کے دین کی طرف لگا دوں۔ اور دین اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی پر خدا کے دین کو نافذ کرے۔ یہ بات نہیں ہے کہ نماز کے وقت میں نماز پڑھ لی، اور کسی گناہ کے وقت میں جب قوم گناہ میں تھی تو اس میں بھی جا کے شریک ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، انہیں کہیے کہ مجھے تو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ میں صبح سے شام اور شام سے رات اور پھر صبح تک اور 24 گھنٹے اور 12 مہینے سال کے اپنی زندگی کو خدا کے احکامات کا پابند رکھوں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز نہ ہو جائیے ان میں سے جو شرک کرنے والے ہیں، ہرگز ان کے ساتھ نہیں ہونا۔ اللہ کی توحید جو بنیاد ہے اس کو قائم رکھو۔ اور حقیقت میں دنیا میں سب سے بڑی متاع جو اب بھی مسلمانوں کے پاس ہے وہ اللہ ہی کی توحید ہے، کہ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کے شرک کے قائل نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات دونوں میں وحدانیت کا تصور جب تک پختہ نہیں ہوتا، انسان ذہنی طور پر غلامی میں مبتلا رہتا ہے۔ 20 غلامیاں، دولت لینی ہے اس کی عبادت، اولاد لینی ہے اس کی عبادت، لکشمی دیوی کو پوجو، فلاں دیوی کو، ماتا کالی دیوی کو، اس کی نظر و نیاز چڑھاؤ۔ کتنے ہی بت بنا رکھے ہیں اور کتنے دیوی اور دیوتا ہیں، اور ایک اللہ کو جس انسان نے ساری چیزوں کے نفع اور نقصان کا مالک سمجھ لیا، بس اس انسان کی جان ہمیشہ کے لیے چھٹ گئی۔ بہت بڑا سرمایہ اللہ کی توحید کا ہے، وہ اللہ نے اسی امت کو دیا ہے۔ پوری دنیا کے ادیان کو آپ ذرا پڑھ لیں، دیکھ لیں، خدا کی توحید کی دولت اب بھی کسی کے پاس نہیں بجز سوائے اس امت کے۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے تم نہ ہو جانا۔